آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو اسمال اینڈ میڈیم بزنسز ہیں ان کے اوپر بھی جو ٹیکسز ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو آپ کو بزنس کرنے میں انکریج نہیں کرتے، کیونکہ ملٹیپل لیئرز ہیں ٹیکسز کی، فیڈرل بھی ہے، پروونشل بھی ہے، اس کے بھی ہیں، ویلیو ایڈڈ بھی ہے، اور اینڈ پروڈکٹ پہ بھی ہے، جس کا اثر اگین کنزیومرز پہ بھی پڑ رہا ہے، بزنسز پہ بھی پڑ رہا ہے. اس کو کیا کیا جائے؟ یہاں پہ میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور وہ کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، سمجھنا ایک بزنس اونر کو مشکل ہے، اور اس پر بہت کوشش بھی ہوتی رہتی ہے اور بہت ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ اس کو سمپلیفائی کیا جائے. وہ تو میرے خیال میں اب کب ہوگا کیسے ہوگا پتہ نہیں، لیکن ایک اور ڈائمنشن بھی ہے اس کی کہ بہت ہی فنڈامنٹل کوسچن یہ ہے کہ ایک اسمال یا میڈیم بزنس اونر جو ہے وہ ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتا. میرے خیال میں اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کا کمپیٹیٹر ٹیکس نہیں دے رہا. کمپیٹیٹر سے اینڈ بائی کمپیٹیٹر آئی مین کہ اگر آپ شاپ اونرز پر ٹیکس لگا رہے ہیں فار ایگزامپل، اور آپ سب شاپ اونرز پر ٹیکس نہیں لگا پا رہے، صرف سلیکٹڈ پہ لگا پا رہے ہیں، تو جن پر لگ رہا ہے وہ آٹومیٹیکلی بزنس سے آؤٹ ہوتے جائیں گے. اور پھر وہ کہیں گے ہم کیوں دیں؟ ہاں، کیونکہ وہ کمپیٹیٹیو نہیں. اگر انہوں نے بزنس میں رہنا ہے تو انہیں ایسے ہی طریقے سوچنے پڑیں گے جس طرح باقی ٹیکس نہیں دے رہے میں بھی ٹیکس نہ دوں. اگر اس طرح سے اگر تو یہ امپلیمنٹیشن یونیفارم ہو سکتی ہے تو پھر وہ پروفٹس میں بھی سب کے ہی آئے گی اور پرائسز جو کنزیومرز کو پڑتی ہیں اس میں بھی سب پر ہی لگے گی. تو یہ یونیفارم امپلیمنٹیشن جو ہے اس مسئلے کو روک سکتی ہے کہ کچھ لوگوں پر ٹیکس لگے اور کچھ پر نہ لگے. اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ پولیٹیکل اکانومی انوالو ہو جاتی ہے کہ کچھ گروپس کے پاس اگر زیادہ پاور ہے، وہ پاور کے زیادہ قریب ہیں یا ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں یا بلیک میل کر سکتے ہیں، اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے لیے ٹیکس چھوٹس لے سکتے ہیں. تو جو نہیں لے سکتے وہ خود بخود آؤٹ ہو جائیں گے، کیونکہ جو سستا بیچے گا پاکستان میں اسی کے پاس چیز رہے گی، اور سستا وہی بیچ سکتا ہے جو ٹیکس نہیں نہیں